بچنے کے لیے ہر چیز ایک مزاج چی ایک ذوق چی دوت یون تو وہ مسلمانی ذوق اسلامی ذوق قرآنی اسلوب بے مزاج کو چین دے بس وہ دو مرانا آشنا دو بوس دو من چی وہ ان دے ویسے چیز چی کہ یا اگر کسی ڈاکٹر چی ہسپتال چیزوں سے ضرور کہ کوئی ایسی دوائی ایسی دوا بتا دیں جو تمام بیماریوں کا شفا علاج کرے یہ دوائی کھائے تو 2 سال سے 3 سال دل کے امراض کے لیے بھی پیٹ کے امراض کے لیے بھی تمام بیماریوں لائی ایس من چکو یہ گولی چکو یہ سیرپ چکو یہ انجیکشن چکو یہ گھامل میں بھی بھی بھائی ایسی تو کوئی دوا ہے تو شاید نہ ہو لیکن ادھر دین میں آئے دین مزاج کرتا نہ رہے کہتے ہیں کہ جم گام دی بیماریوں گامی جڑ کو چیز چکن اور دیوالا چیز چک سو نہ رہے گامی علاج چیز چک سو نہ رہے گامی علاج دی گاما دی بیماریوں گاما چی خلی گاما سے یہ بیماریوں جڑ کو گاما چی الحاکم التکاس کیا غفلت انتہا سے تم سب کو غفلت میں ڈالا ہے بے ہوش کیا ہوا ہے غافل خدا سے دور جس چیز نے کیا ہے وہ ہے تکاسر التکاسر میں غفلت میں ڈالا لہو میں ڈالا بے خبر کا دیا اصول سے دور کیا اور دین سے بیگانہ بنا دیا کس چیز نے التکاسر تکاسر کس کہتے ہیں اسی سے کثرت اسی سے اکثریت اسی سے کوثر کاف زیر ہے اس سے جب التکاسر التفاعل کے وزن پر آیا تو میں چاہتا ہوں میرے پاس دولت زیادہ ہو میری پارٹی زیادہ ہو مجھے ماننے والے زیادہ ہوں میرے پاس بیلنس زیادہ ہو میرا عہدہ بڑا ہو زیادہ ہو دوسرا چاہتا ہے وہ بھی ایسا ہی چاہتا ہے وہ بھی ایسا ہی چاہتا ہے دوسرا ہر کوئی اسی ریس میں لگا ہوا ہے کہ میں نے زیادہ دنیا دین دیکھو پیران مرشدان دیکھو اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں علماء دیکھو یا بیوروکریٹس دیکھو سیاستدان دیکھو جس کو بھی دیکھیں وہ اپنے اپنے فیلڈ میں اسی ریس میں ہیں کہ مجھے ماننے والے زیادہ ہو ایسے زیادہ ہو میرے پاس گاڑیوں کی تعداد زیادہ ہو میرے پاس یہ چیز زیادہ ہو میرے پاس وہ چیز زیادہ ہو اور یہی گمنڈ یہی خیال ہر ایک کے پاس یہ دشمنیاں یہ رقابتیں یہ عداوتیں یہ کفر یہ شرک یہ بدعتیں یہ خرابیاں یہ ساری چیزیں دنیا میں جو بیماریاں جو خرابیاں جو پھیل رہی ہیں وہ سب اسی بنا پر ہیں کہ اس سے میں آگے بڑھوں اس سے میں آگے بڑھوں اس سے میں آگے بڑھوں چاہے درجے کے اعتبار سے ہو چاہے عہدے کے اعتبار سے ہو چاہے پارٹی کے لحاظ سے ہو چاہے کچھ بھی حوالے سے کسی بھی حوالے سے دیکھیں تو بس اسی ریس میں ہے اسی فکر میں ہے یہی خیال ہے کہ میں آگے بڑھوں میں آگے بڑھوں دوسرے سے اور تمام بیماریوں کی جڑ ہے حب الدنیا وہ راس خطیئت کل خطیئت یہ دنیا کی جو محبت ہے فلان کو کس طرح میں اپنا بنا لوں بس یہی فکر
تو ان تمام بیماریوں کے لیے جو ایک دوا ہے، ایک انجیکشن ہے، ایک گولی ہے، ایک ٹیبلٹ ہے، وہ آپ کھا لیں، بس یہ ساری بیماریاں ختم ہو جائیں۔ وہ کیا ہے؟ فکر آخرت۔ بھائی میں دنیا میں اکیلا آیا ہوں، مجھے اکیلا خدا کے پاس جانا ہے، مجھے خدا کے پاس اکیلا جا کے اکیلا میں نے اس کو جواب دینا ہے۔ وہ اکیلا مجھ سے پوچھے گا، میں اکیلا اس کو جواب دوں۔ تو فکر ہے آخرت پیدا کرو، آخرت کی فکر، لیکن وہ آخرت آنے تک انسان غفلت میں پڑا رہتا ہے، اسی تکاثر میں حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم جا ملے قبروں، یہاں تک کہ تم قبروں کو جا ملے۔ آخرت کی فکر کرو، یہ سارے چکر ختم۔ ہر کام کرنے سے پہلے، ہر حرکت، ہر بول، ہر کردار، ہر قدم سے پہلے آپ یہ سوچیں مجھے اس قدم کا، اس بول کا، اس کردار کا، اس رویے کا، اس رابطے کا، اس تعلق ریس کا مجھے خدا کے سامنے جواب دینا ہے۔ تو یہی فکر آپ کے پاس آ جائے تو پھر جو ہے کوئی بیماری نہیں رہے گی دنیا میں۔ جو خرابیاں ہیں وہ دین کے حوالے سے، جو ساری بیماریاں ہیں یہ تکاثر کی وجہ سے ہے۔ خصوصاً ہمارے اندر جو ریس لگا ہوا ہے، جو پارٹیاں لگی ہوئی ہیں، جو مقابلے ہو رہے ہیں، یہ سب تکاثر کے ہیں، تکاثر کے۔ بس میرا زیادہ ہو، میرا ماننے والا زیادہ ہو، نہیں، آپ ایک اللہ کو ماننے والے بن جائیں۔ میں نے اللہ کو ماننا ہے، انا للہ، میں اللہ کی خاطر دنیا میں آیا ہوں، اللہ کے خاطر دنیا میں آیا ہوں، وَإِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کے جانا ہے، اسی کو میں نے جواب دینا ہے، اسی کو میں نے جواب۔ یہ فکر آپ پیدا کریں، فکر آخرت پیدا کریں۔ اسی لیے اسی فکر کو پیدا کرنے کے لیے یہی ہے کہ مرنے، ایک آدمی مر گیا، باپ مرا، بیٹا مرا، بیوی مری، شوہر مرا، جو بھی مرنے والے کے اوپر فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ تم یہ کہو مجھے مرنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے مرنا ہے، مجھے تیاری کرنی، مجھے جواب دینا ہے، اپنے پیپر کی تیاری کرنی ہے۔ تو فکر آخرت پیدا کریں۔ تو فکر آخرت پیدا کرنے کے لیے آپ کسی کو، خصوصاً جو طلباء حضرات ہیں، ان کو میں یہی نصیحت کرتا ہوں کہ یہ فکر، یہ جو خرابیاں نظر آ رہی ہیں، ان کے لیے آپ کے آگے پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے گواہ والعصر، زمانے کی قسم، زمانے میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ زمانہ خود بڑا استاد ہے، زمانہ خود کیا ہے، کھلی کتاب ہے۔ یہ جو وقت ہے یہ کھلی کتاب ہے۔ اس وقت میں جو ہے وَتَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَا لَمْ تَزَوَّرِ، یہ وقت آپ کو بتائے گا، ایک کھلا وقت، کھلی کتاب آپ کو بتائے گا جس کے لیے آپ نے کوئی فیس نہیں بھری۔ ایسے آپ کو تعلیم دے گا وقت، زمانہ آپ کو تعلیم دے گا جس کے لیے آپ کو کوئی فیس بھرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں آپ کو فیس بھرنے کی ضرورت کے بغیر، فیس سلپ کے بغیر جو ہے زمانہ خود بڑا استاد ہے، آپ کو سکھائے گا۔ آپ دیکھیں، آنکھیں کھول کے دیکھیں، والعصر، زمانہ بڑا گواہ ہے۔ زمانے کی قسم، جس چیز کی ہم قسم کھاتے ہیں وہ ایک طرح کا گواہ ہوتا ہے۔ خدا شیو جی، خدا گواہ ہے۔ زمانے کی قسم، خدا گواہ
خدا جو ہے زمانے کے ساتھ قسم کھا رہا ہے، تو یہ زمانہ گواہ ہے، زمانہ دیکھ رہا ہے، زمانہ دکھے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے. خسارے میں ہے کیونکہ وہ غلط کاموں کے ریس میں پڑا ہو. اس دنیا کے ریس میں آپ دین کے، ایمان کے، اللہ کے رسول کی فکر آپ نہیں کر رہے. یہ زمانہ خود بتا رہا ہے انسان خسارے میں. تو اس خسارے سے نکل کے اگر آپ آخرت کی فکر کریں گے تو پھر لازمی طور پر کیا ہوگا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایمان آپ کے پاس آئے گا. ہاں ایک اللہ ہے، اس کی خاطر میں آیا، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، واپس اسی کے پاس جانا ہے، اسی کو میں نے حساب دینا ہے. یہ اسی کا نام ہے ایمان. پھر اس کے رزلٹ میں خود بخود آپ کا ضمیر، آپ کا ذہن آپ کو بتائے گا. استفت نفسک، تم اپنے ذہن سے پوچھو، اپنے نفس سے پوچھو، اپنے آپ سے پوچھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. نفس سے نہیں، اپنے آپ سے پوچھو، اس ضمیر سے، زندہ دل سے، اس زندہ ضمیر سے آپ پوچھیں تو وہ بتائے گا. کیونکہ اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. یہ وہاں آپ کے قبر میں نہیں آئے گا، آپ کے حشر نصر میں نہیں آئے گا. یہ جو آپ کے آپ میں لینا ہے. گزشتہ سال ایک دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا ہماری کتاب کیا ہے. بتایا تھا ہماری 2 کتابیں. ہماری کتنی کتابیں ہیں؟ 2 کتابیں. ایک وہ کتاب جو اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، دوسری کتاب جو آپ نے اللہ کے پاس بھیجا ہے. جو اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے، جو کتاب اللہ نے آپ کے پاس بھیجا، ماں کتاب کا، تمہاری کتاب کون سی ہے؟ القرآن کی کتاب. اور یہ ہمارا نعرہ ہے، کتاب قرآن. ہماری کتاب کیا ہے؟ قرآن. قرآن ہماری کتاب. دوسری آپ کی کتاب کیا ہے؟ اللہم آتنی کتاب بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا. اللہم لا توتنی کتابی بشمالی ولا من ورائی ظہری. جو کتاب، جو خط اللہ کی طرف سے ہمارے پاس آیا، اور ایک کتاب، ایک خط ہماری طرف سے فرشتہ لے کر خدا کی طرف گیا، ایک فرشتہ لے کر خدا کی طرف سے ہمارے پاس آیا، ایک ہماری طرف سے فرشتہ لے کر خدا کی طرف گیا. اب قیامت میں کیا ہوگا؟ اقرا کتاب، تم وہ کتاب پڑھو جو تو نے فرشتے کے ذریعے سے میرے پاس بھیجا. تو آپ کے دل و دماغ پہ جو کتاب آئی ہے قرآن کی شکل میں، وہ آپ کی کتاب ہے. اس کو آپ فالو کریں گے، اس کو آپ دل سے، سینے سے لگا کے رکھیں گے، تو پھر قیامت کے دن آپ کی جو کتاب ہے، جس کو اعمال نامہ کہتے ہیں، وہ آپ کے دائیں ہاتھ میں آئے گا. یہ آپ کی کتاب ہے، اور خدا کہے گا اقرا کتاب. تم اپنے نامہ اعمال، اپنی کتاب پڑھ لو، اپنی کتاب پڑھ لو. تم اس میں دیکھ کر بتائے گا یا اللہ مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسی کتاب ہے، کوئی چھوٹا نہیں، بڑا نہیں، تمام ہر چیز اس کے اندر، میرے بچپن سے لے کر مرنے تک جو کچھ میں نے کیا ہے، جب سے میں بالغ ہوا ہوں اس وقت سے لے کر مرنے تک جو کچھ میں نے کیا ہے، کہا ہے، بولا ہے، سوچا ہے، سب اس کے اندر درج ہے. کوئی چیز اس میں سے ڈیلیٹ نہیں ہے، سب اس کے اندر سیو ہے. مال ھذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، حیران ہو جائے.
हैरान हो गए। फिर भी वो इनकार करेगा, इनकार करने की कोशिश करेगा, लेकिन मुंह पे होगा, शहादत देंगे किताब के अंदर जो कुछ है, ठीक है, उनसे किया है, पाँव शहादत देंगे, आंखें कहाँ सब कुछ आज़ा व जवारे शहादत देंगे। तो ये वो आपकी किताब है, और उस किताब की सोच फिक्र कब पैदा होगी? आप फिक्र आखिरत पैदा करेंगे। तो अगर ये फिक्र आखिरत की फिक्र हम में से हर किसी के अंदर आ जाए, तो ये सारे जो चक्कर है, तकासुर वाला चक्कर में आपको डाल रहा है, बहुत चक्कर में डाल रहे हैं, बहुत ये सारे अवाम मजदूर लोगों को क्या चक्कर में डाल देंगे। तकासुर, मानने वाले ज़्यादा, बैलेंस ज़्यादा, दायरा हल्का या असर ज़्यादा हो, तो ये पार्टी सियासतदान अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए, अपने मुरीदीन को बढ़ाने के लिए, अपने मानने वालों को बढ़ाने के लिए लोग कहते हैं। तो आप जो है अल्लाह के फजल से अल्लाह से जहन मांगे कि अल्लाह मुझे जहन दे दे, जैसी किताब तूने नाजिल की है, मुझे उस किताब को समझने की तौफीक दे दे। हमारे लिए उसवाए हसना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया है, उस रसूल पाक के उसवाए हसना को फॉलो करने की हमें तौफीक दे दे। जैसे हमें वो चले हैं ऐसे हमें हमारा जाल बना दे, ऐसा उन्होंने जैसा उन्होंने बोला है ऐसा हमें बोलने की तौफीक दे। जैसी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है ऐसी हमारी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे दें। तो इस तरह आप जहन बना लेंगे तो फिर जो है कोई शैतान जो है आपके पास आपको वरगलाने के लिए, आपको फंसाने के लिए कोई नहीं होगा। तो सबसे अहम चीज़ जो है आप अपनी पढ़ाई के ऊपर तवज्जो दे दें। तो पढ़ाई और पढ़ाई में जैसे कि इसके साथ ये भी दीन को भी समझने की, जैसे किताब को समझने की आप कोशिश करते हैं, दीन को समझने की कोशिश करें। दीन के समझने के साथ जो है हमारा जो तसव्वुफ़ का जो मज़हब है उसको समझने की कोशिश करें। हर किताब के शुरू चैप्टर जो है किसी भी चीज़ के लिए, वो कोई भी मौजू हो, कोई भी है जिस इल्म के ब्रांच से मुतालिक हो, उसके डिफिनेशन के ऊपर मुश्तमिल है। वेल डिफाइन जब तक उस इल्म को नहीं करते, आगे उसके ब्रांचेस, आगे उसके प्रॉपर्टीज, आगे उसकी किस्में वगैरह नहीं पढ़ाई जा सकता है, न समझ में आते हैं। पहले उस चीज़ को वेल डिफाइन करना होता है। तो पहले आप समझें तसव्वुफ़ को वेल डिफाइन करें। सूफ़ी किसको कहते हैं? सूफ़ी किसको कहते हैं? सूफ़ी जिस तरह फिर आप समझेंगे कि दुनिया में आप साइंस पढ़ते हैं तो साइंस की दुनिया में नामवर साइंसदान कौन कौन, उस यूनानी उस एज में बड़े बड़े साइंसदान कौन थे, और फिर क्या कहते हैं, फिर रोमी उस दौर में बड़े बड़े साइंसदान कौन थे, फिर जो है इस्लामी दौर आया, उस इस्लामी दौर में कौन कौन बड़े साइंसदान हैं, फिर अंग्रेज़ों का मग़रिब का ज़माना आया, उसमें बड़े बड़े साइंसदान कौन आए। तो इसी तरह हम भी ये जानने की कोशिश करें भाई कि हम सूफ़ी हैं तो दुनिया में बड़े बड़े सूफ़ी कौन गुजरे हैं। आप साइंस पढ़ेंगे तो फिर आपको न्यूटन को मानना पड़ेगा, आइंस्टाइन को आपको मानना पड़ेगा। किसने क्या है कि आप आइंस्टाइन को आप बुरा भला कहें, नजर इजाफत उसका फॉलो करें। न्यूटन को आप जो है बुरा भला कहें, उसको उसके बारे में कुछ पता ना हो, और कवानीन हरकत जो है आपको पता ही ना हो कि हरकत के कवानीन जो है किसने दरियाफ्त किए हैं। तो इसी तरह जो है हमारे बुजुर्गान दीन हैं जो बड़े बड़े साइंसदानों की तरह अपने वक़्त के साइंसदान भी हैं, अपने वक़्त के बड़े सूफ़ी भी हैं, अपने वक़्त के मुफस्सिर भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, बड़े बड़े लोग गुजरे हैं। तो ये देखें कि हुजूर के दौर में, सहाबा के दौर में, ताबीन के दौर में, या पहली सदी में
پہلی صدی ہجری، دوسری صدی ہجری، تیسری صدی ہجری، چوتھی صدی ہجری، اور اس زمانے میں ہر دور میں کس دور میں کون سے بڑے صوفی گزرے ہیں، انہوں نے کیا کیا دریافت کیے ہیں، کیا کیا کتابیں لکھی ہیں، کیا کیا اس میدان اس کام کے لیے خدمت گزاری کی ہے، اس چیز کے بارے میں ہمیں جاننا ہوگا. پھر جا کے اپنے سنہرے دور کو، اپنے زرین دور کو، اور عروج کے زمانے کو، مال کے زمانے کو، کس وجہ سے، کن وجوہات کی وجہ سے ہمیں عروج ملا، اور کن وجوہات کی بنا پر ہمیں ان پر زوال آیا، اور ہم کمزوری کے گڑھے میں گر گئے. تو ان چیزوں کو جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، سوچیں گے نہیں، اس طرح وہ آخانی والا وہ نظریہ لے کر ہم بیٹھے ہیں کہ امام 49واں امام تک آخانی جو ہے وہ مخفی پوشیدہ طور پر تھا، پھر 49واں امام سے جو ہے پھر ظہور کی طرف آئے. تو اس طرح یہ تو نہیں ہو گیا کہ سید محمد نوربخش تک جو ہے وہ تو سرن رہے. پھر اس کے بعد جو ہے پھر کسی کو کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی تعلیم نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، سسٹم نہیں ہے، اس کے بغیر جو ہے پھر بیٹھے بیٹھے کسی زمانے میں پھر ایک سید محمد نوربخش نکل آیا. اس نے پھر ہمیں کتاب لکھ کے دے دی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہم قرآن نازل ہوا ہے، قرآن کی جو زبان ہے وہ صوفیانہ زبان میں ہے، اور صحابہ کے کو جو تعلیم دی ہے وہ وہی چیزیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں. وہ صوفیانہ پھر تعلیم کی جو تعلیم و تربیت ہوئی ہے، کربلا میں جو تعلیم و تربیت ہوئی ہے، اور جو قادسیہ میں تعلیم و تربیت ہوئی ہے، وہ جو احد میں جو تعلیم و تربیت ہوئی ہے، اور صحابہ کی جو زبان ہے، تابعین کی جو زبان ہے، مفسرین کی جو زبان ہے، محدثین کی جو زبان ہے، اسلام میں جو بڑی شخصیات آئی ہیں وہ اسی انداز میں ہے جو صوفیہ کرام کی ہے. تو اس کے ساتھ آپ اس سے جڑیں گے تو پھر جا کے آپ کو پتہ چلے گا ہمارے پاس بھی کوئی خزانہ ہے، ہمارے پاس بھی کوئی خزانہ ہے، ہمارے بھی آبا و اجداد ایسے ہیں، ہمارے بزرگان بھی ایسے ہیں، ان کا ایسا کردار تھا جن کی وجہ سے اگر دنیا میں فلسفہ اور سائنس کے اندر غزالی کا کوئی نام ہے، غزالی کا کوئی نام ہے تو تصوف میں بھی اس کا نام ہے. سہروردی کا کوئی نام ہے، شہاب الدین سہروردی کا فلسفے کے اعتبار سے ان کا ایک بڑا نام ہے، تو ان کا کیا ہے، تصوف میں بھی ان کا بڑا مقام ہے. تو ہمارے پاس جو ہے تصوف کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو پھر آپ کو سید محمد نوربخش، سید علی حمدانی، ان جیسے بزرگوں کی قدر و قیمت کا پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے ایسا کردار ادا کیا ہے، اور ہمارا تصوف کیا ہے، کس چیز کا بنا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس زمانے سے سبق لے کر دیکھ کر ہمیں اپنی قدر و قیمت کو سمجھ کر آخرت کی فکر کر کے خدا کے سامنے ایک گاہ میں جا کر جو وہاں پہ پیپر جو آئی ہوگی ہم وہاں پہ رہ کے حضور شروع ہونے